اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارا تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ آج کا واقعہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کہانوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا ہو کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہے۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اول ان کو قسم، عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستہ میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلتے جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ یہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستہ میں پڑتا ہے،
تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا، اور لوگ اس کلمہ کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ختم نبوت کی وجہ سے خود بھی اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔